نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين سورہ لقمان آیت نمبر 33 سے۔ اب دیکھیں، ہم نے کل دو لوگوں کے بارے میں دیکھا، دو صفات کے لوگ دیکھے، ایک تو صبار، ایک شکور۔ صبار صبر کرنے والے، شکور بہت شکر گزار۔ جو صابر ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور اور فکر کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے خطار اور کفور۔ خطار یعنی بہت زیادہ عہد شکنی کرنے والا، عہد کو توڑنے والا، اور دوسرا کفور، انتہائی ناشکرا۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جب مصیبت ہٹ جاتی ہے، ٹل جاتی ہے، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ کس نے ہماری یہ مصیبت دور کری، اور واپس وہ شرک کرنے رکھتے ہیں اور پہلے جیسی لائف میں آ جاتے ہیں اور پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو آیت 33 میں دیکھیں، یا ایوہ الناسو، اے لوگو، اتقو، ڈرو، اتقا یتقی سے، اتقو فعل امر ہے یہ، ڈرو۔ واو قاف یا اس کے روٹ لیٹر سے، ربکم تمہارے رب سے، یعنی اپنے رب سے، وخشو اور ڈرو۔ اب یہاں پر وخشو یعنی کیا ہے؟ خشیت والا ڈرنا، خشیت والا، جس سے ایسی خشیت جس سے انسان جو ہے جھک جائے، خشوع والا ڈرنا۔ تو خشیہ فعل ماضی کیا ہے اس کا؟ روٹ لیٹر سے فا شین یا، خشیہ یخشا، فعل مضارع آتا ہے یخشا، تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اور ڈرو، یعنی خشیت اختیار کرو یا اور ڈرو۔ اب دونوں کا ہی یہاں پر ڈر میں ہم معنی کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں جو ہے فرق ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اس میں۔ اور جو یہ خشیت، یہ ایک پہلا جو ڈر ہے تقوی والا ڈر ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا، ایسے ڈرنا جیسے کہ انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے، کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے نا؟ یعنی بیسیکلی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے جس سے جس کو پہنچنے کا اندیشہ ہو، ہے نا؟ کبھی کبھی یہ تقوی اور خوف ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یعنی ایسا ڈر جو جس کے آنے کا ڈر ہو، ہے نا؟ یعنی کوئی کسی مصیبت کے آنے کا ڈر ہو۔ اور خشیہ اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر آ جاتا ہے، اس کے لیے آتا ہے خوف۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اور خوف کرو اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا یجزی نہیں کام آئے گا، جزا یجزی سے، جیم زا یا اس کے روٹ لیٹر سے، والدن کوئی باپ، ان ولدی ہی اپنے بچے سے، ولا اور نہ ہی، مولودن کوئی بچہ، ٹھیک ہے۔ مولودن جو ہے یہ جو ہے اب دیکھیں اس کے جو معنی ہے نا وہ حرف جر کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، مولود کے، ولد سے ہی بنائیں گے، ولدا یلید، لد فعل امر ہوتے ہیں، والد اور مولود، ٹھیک ہے۔ اب جب مولود کے آگے لہو آ جاتا ہے، حرف جر، تو لام آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے باپ، اور مولودن بنا حرف جر کے آیا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا بچہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے آئی تھی سورہ بقرہ میں یا پہلے کی صورتوں میں تھا جو ہم نے دیکھا، تو نہ ہی مولودن کوئی بچہ، ہوا وہ جازن کام آنے والا، جازن فائل ہے یہ، بچانے والا، کام آنے والا، جزا سے بنا ہے یہ، جزا یجزی سے، جازن کام آنے والا، ان والدی ہی اپنے باپ کے، شیئن کچھ بھی، انا بے شک، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، ولا اور نہیں، تغرنکم اور تو ہرگز بھی نہیں دھوکے میں ڈالے تمہیں،
ٹھیک ہے. اب یہ تغرنکم ہے. شروع میں یہاں پر دیکھیں لام بھی تو آ رہا ہے, نہیں نیگیٹو کے لیے لام آ رہا ہے, لیکن آخر میں نون شد کے ساتھ بھی آ رہا ہے. تو غین را را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. غرہ یغرو اغرر, مغرور اسی سے آتا ہے مفعول اس کا. تو ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں الحیات زندگی الدنیا دنیا کی, ولا اور نہ ہی یغرنکم ہرگز بھی دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ اللہ کے بارے میں الغرور بڑا دھوکے باز. دھوکے باز کے لیے آتا ہے غرور, غرور بڑا دھوکے باز. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب حکم دے رہے ہیں, کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے صفت بتا دی کہ صبار کی اور شکور اور ختار اور کفور. ٹھیک ہے, پھر یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, سب سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو, تقوی کرو اپنے رب کا. پہلے تو رب کا تقوی کرو, یعنی رب کو ناراض کرنے سے ڈرو اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو, اور اس دن سے ڈرو, اس دن کی خشیت اپنے دل کے اندر لاؤ جس دن کوئی بچہ اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا, نہ کوئی باپ اپنے بچے کے کام آئے گا. کیونکہ عموماً باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں نا, ماں باپ دونوں ہی, اور جو ہے اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دنیا میں. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا, جو اتنی زیادہ محبتیں ہیں آج, تو ایک دوسرے سے جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے, یعنی ایک دوسرے کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. کوئی بچہ اگر اپنے باپ کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو نجات کے لیے, تو وہ منع کر دے گا کہ میرے پاس تو خود کمی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ بچا لو, چاہے میری اولاد کو رکھ لو. تو کوئی بھی اس دن کسی کے کام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن سے ڈرو, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور جزا اور سزا ملے گی, فیصلے ہوں گے, جنت اور دوزخ اسی کے اکارڈنگ ملے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے. اور ہرگز بھی دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی معمولی سی ہے, دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے. دنیا کی زندگی ایک پانی میں جیسے بلبلا ہوتا ہے نا, اس کی طرح ہے, وہ کتنی دیر میں پھوٹ جاتا ہے. اتنی چھوٹی سی زندگی ہے. کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے نا قیامت کے دن, ہم دنیا میں کتنے ٹھہرے, اچھا 1 دن, کوئی کہے گا اچھا 10 دن, کوئی سمجھدار کہے گا آدھا دن, بس اتنی سی زندگی لگے گی وہاں پر دنیا کی زندگی. تو یہاں کی جو رونق ہے, یہاں کی جو عیش اور آرام ہے, یہاں کی جو زینت ہے, اس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں جو ہیں وہ حیرانی سے کھلنی نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے, آخرت کے پیچھے دوڑنا چاہیے, نہ کہ دنیا کے پیچھے دوڑیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں ہرگز بھی, یعنی اس سینٹینس کو بہت زیادہ فورسفلی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بڑے زوردار طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالے دنیا کی زندگی, دنیا دھوکا ہے. اور ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز. اور یہ کون ہے, یہ دھوکے باز, یہ شیطان ہے. یہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیالات نہ ڈالے, ایسے وسوسے نہ ڈالے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ اور اس کی اطاعت سے دور ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں وارن کر رہے ہیں اس کس سے, جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے, جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, کہ اس سے بچ جاؤ. وہ جو ہے تمہیں دنیا کی زندگی دکھائے گا, دنیا کی اٹریکشن دکھائے گا, دنیا کی رونق دکھائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو راستے میں آنے سے روکے گا, یہاں پر جو مصیبتیں ہیں وہ دکھائے گا. ایسے ہوتا ہے نا کہ جب سے میں نے قرآن کی کلاس اسٹارٹ کری ہے نا, تب سے ہی آزمائشیں آنا شروع ہو گئی ہیں. جب سے قرآن کی کلاس اسٹارٹ کری نا, تب سے یہ ہونے لگا, وہ ہونے لگا. حالانکہ ہونا تو وہ پھر بھی ہوتا ہے, لیکن شیطان جو ہے وہ وجہ بنا دیتا ہے اس کو قرآن کی, کہ دیکھو تمہاری اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, ایسی آزمائشیں آ رہی ہیں. آزمائشیں تو ہر انسان کی ہونی ہے, ہر مومن کی ہونی ہے آزمائش تو, ہے نا. اب جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ کے, تو اللہ تعالیٰ کو بھی, اللہ تعالیٰ کو اس راستے میں بھی آزمانا ہے کہ کتنا ثابت قدم رہتے ہو, کتنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہو, کتنا اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہو. آیت 34, ان اللہ بے شک اللہ عندہ اس کے پاس ہے علم الساعتی, علم مطلب علم ساعتی قیامت کا, قیامت کا علم. وینزل اور وہ برساتا ہے, نزلہ ینزلو سے, وہ برساتا ہے الغیث بارش کو. غیث کہتے ہیں بارش کے لیے, اور غیث جو ہے ہیوی رین کے لیے آتا ہے. غین واؤ سا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور الغیث بیسیکلی اس کے معنی پانی مانگنے سے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ نازل کرتا ہے
बारिश को, व यालमु और वो जानता है, अलीमा यालमु से, माँ जो कुछ, फिल अरहामी रहमों में है, रहम की जमा अरहाम, यानी जो कुछ माँ के पेट में है, रहम में है, वमा और नहीं तदरी जानता, माँ तदरी नहीं कोई जानता। ठीक है, माँ का यहाँ पर नेगेटिव में हो रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग माँ नेगेटिव में भी आता है, दाल रॉ या इसके रूट लेटर्स हैं, दरा यदरी से, ला तदरी नहीं कोई जानता, नफ्सुन कोई नफ्स, माजा क्या कुछ, तक सिबू वो कमाई करेगा, कसबा यकसिबू से क्या वो कमाई करेगा, गदन कल, तकसीबु जो है वो फेले मुजारे है, और फेले मुजारे में ये जो, क्योंकि नफ्स की बात हो रही है ना, नफ्स जो है वो फीमेल है, इसलिए यहाँ पर फीमेल का सीगा लाया गया, तू के मायने नहीं होंगे यहाँ पर, नहीं वो फीमेल के लिए आया है ये। तो नहीं वो कमाई, और क्या वो कमाई करेगा, गदन कल, गदन कल यानी टुमारो, वमा और नहीं तदरी जानता, नफ्सुन कोई नफ्स भी, आई आई मतलब कि कौन या किस, के किस अरुदी अरुदिन जमीन पर, तमूत वो मरेगा, माता यमूतू से, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, अलीम खूब इल्म वाला है, खबीर बहुत बाखबर है। ये 5 इल्म है, जिस ये जो 5 जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है ना, एक तो ये कि अहले अरब जो है रसूलुल्लाह से मुआवजे मांगा करते थे, फिर रसूलुल्लाह जब कयामत के बारे में बताते थे तो कहते थे कब आएगी कयामत, कयामत के बारे में हमें डराते रहते हो, आखिर इतने दिन हो गए कब आएगी कयामत। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो इल्म है जिनके बारे में यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। तो हदीस में ये 5 चीजें मफाते बिल गैब कहलाती हैं, जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और वो क्या, कि कयामत का इल्म, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब कयामत के करीब आने की अलामतें तो बताई, कि जब कयामत करीब आएगी, आने वाली होगी तो क्या क्या होगा, लेकिन सही इल्म नहीं पता कि एग्जैक्ट कब आएगी। दूसरा, बारिश का सही इल्म नहीं पता किसी को भी, क्योंकि हम जो है अंदाजे लगाते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इल्म किसी को नहीं पता बारिश का। और तीसरा, रहमों में क्या है, माँ के पेट में क्या है, क्योंकि आज सेक्स तो पता चल जाता है, लेकिन उसके बारे में सब कुछ, जैसे कि शक्ल, उम्र, किस्मत, जहानत, ये सब कब कितना जिएगा, कब उसका इंतकाल होगा, ये सब किसको पता है, अल्लाह को। और इसी तरह चौथा, इंसान कल क्या कमाएगा, फ्यूचर में वो क्या करेगा, क्या कमाएगा। और पांचवा ये कि मौत उसको कब या कहाँ आएगी। ये 5 इल्म हैं जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खबर है, और किसी को इनके बारे में नहीं पता। हजरत खैसना की रिवायत में आता है कि एक वाकया मिलता है कि मलकुल मौत हजरत सुलेमान की मजलिस में आए, और एक शख्स की तरफ बड़े ताज्जुब से देख रहे थे। जब मलकुल मौत चले गए तो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये शख्स कौन थे। तो आपने फरमाया मलकुल मौत। तो उसने कहा कि वो मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे थे, मतलब इस तरह से देख रहे थे गोया मेरी रूह कब्ज करने के इरादे से आए हों। आपने फरमाया कि तू क्या चाहता है। उसने कहा कि मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दो, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दो। आपने हवा को हुक्म दिया कि उसे उठाकर हिंदुस्तान रखाओ। हवा ने उसे हिंदुस्तान पहुंचा दिया। तो मलकुल मौत सुलेमान के पास आए, तो सुलेमान ने फरमाया कि तुम उस शख्स को इतने गौर से आप क्यों देख रहे थे उसे। तो कहा कि मुझे अल्लाह ताला का पैगाम आया था कि उसकी रूह हिंदुस्तान में कब्ज करो, और ये आपके पास बैठा है। इस बात पर मुझे ताज्जुब था, है ना। बहरहाल ये एक रिवायत मिलती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये रिवायत दुरुस्त कितनी है। ठीक है। तो एक कहीं पेपर की कटिंग थी तो वो मैंने पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। बहरहाल इसका रेफरेंस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन बहरहाल ये है कि कौन कहाँ मरेगा, जहां जहां उसका इंतकाल होना है वहां वो पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, वहां उसको अल्लाह ताला पहुंचा देते हैं, और वहीं उसकी रूह कब्ज होती है। ठीक है। और कयामत के बारे में तो नहीं पता कि कयामत कब आएगी, लेकिन कयामत के करीब की निशानियां अल्लाह ताला ने बता दी। जैसे कि मसनद अहमद में आता है कि लोग सिर्फ जान पहचान वालों को ही सलाम करेंगे, कयामत के करीब ऐसे दिन आएंगे कि लोग सिर्फ जान पहचान वालों को ही सलाम करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, देखें तो कितनी करीब है हम कयामत के, कि हम सिर्फ जान पहचान वालों को ही सलाम करते हैं। तो अब अपने लिए असाइनमेंट ही समझिएगा कि 20 कम से कम अननोन पर्सन को सलाम करें, देखकर फीमेल फीमेल को देखकर, जैसे रास्ते में है, मार्केट में है, तो कोई बात नहीं, सलाम कर दें उनको। लेकिन बहरहाल अब क्या होता है
جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو وہ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ شاید ان کو پہچانتا ہے، میں نہیں پہچانتی. ہم نے اتنا زیادہ سلام کو جو ہے کم کر دیا. بخاری کی روایت میں آتا ہے لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے. ہے نا، آج ایسے ہی ہوتا ہے، ہم آرٹیفیشل کھاتے ہیں اور لوگ جو ہے کوڈ تو لکھ دیتے ہیں لیکن ایگزیکٹ نہیں لکھتے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو کوڈ کا مطلب تو یہ ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے لوگ دولت دنیا کے بدلے اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے. اسی طرح قتل بہت ہوں گے، حتیٰ کہ قاتل کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ قتل کیوں کیا گیا. اسی طرح عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس کے باوجود اریا یعنی نیوڈ نظر آئیں گی. ہاں، بے کپڑے نظر آئیں گے، بنا کپڑوں کے. پھر وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر محسوس ہوں گے. ایسے ہی ہو رہا ہے آج بھی. اور ایسے لوگ حکمران بنیں گے کہ وہ انسانی شکل میں شیطان ہوں گے. یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے نا. ایسے ہی مطلب اس طرح مطلب شیطانی لوگ، فساد مچانے والے لوگ جو ہیں وہ منسٹر کی اور پریزیڈنٹ کی اور پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. آج یہی ہو رہا ہے. تو دیکھیں ذرا قیامت کتنے قریب ہے ہمارے سے. تبرانی کی روایت میں آتا ہے ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرک سے بھی بدتر ہوں گے. اسی طرح تبرانی کی روایت میں آتا ہے ایسے کچھ حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے بھی زیادہ غلیظ ہوں گے، یعنی اندر سے اتنے برے ہوں گے وہ. اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے قلم ظاہر ہوگا. قلم مطلب لکھا پڑھا بہت جائے گا، جیسے ٹائپنگ، اسکین، فوٹو کاپی. تو یہ قلم کا ظاہر ہونا، یہ نا لکھی ہوئی چیز کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور کتنی تیزی سے. پھر غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح چڑھ دوڑیں گی جیسے کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں. اسی طرح مسلمان یہودی اور نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلیں گے کہ اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو مسلمان بھی ایک بالش چلیں گے، اور اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی ایک ہاتھ چلیں گے، اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی دو ہاتھ چلیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی ان میں سے اپنی ماں سے زنا کرے گا تو مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کریں گے. استغفر اللہ. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دریائے فرات میں، قیامت کے نزدیک دریائے فرات میں، فرات مطلب پانی میں، سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا. لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم اس کی طرف نہ جانا، وہاں اتنی سخت جنگ ہوگی کہ 99% لوگ مار دیے جائیں گے. تو یہ سب کب ہوگا؟ قیامت کے قریب ہوگا. تو قیامت کی نشانیاں تو بتا دی، لیکن قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. الحمدللہ یہ سورہ ہماری مکمل ہوئی.